السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سب ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ آسمان اور زمین کے باشندے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے کاش وہ بھی اس سما کو دیکھیں۔ اس برکت کے حال پر وہ 7 سال تک زندہ رہے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد کچھ اختلاف رونما ہوگا۔ اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا اور کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ پھر شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد پھر قریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ کلب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امام مہدی علیہ السلام کو اس بنو کلب کے لشکر پر غالب فرمائے گا۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ کامیابی کے بعد وہی شخص امام مہدی علیہ السلام اس مال کو تقسیم کرے گا اور سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کرائے گا اور اس کے عہد میں تمام روئے زمین پر اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا اور 7 برس تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی مکہ میں چلی آئیں گی۔ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بھی عرب کی بہت فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کا سردار کا نام منصور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوگا۔